اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ چیف سیکرٹری سندھ کا بڑا فیصلہ، کراچی کا پولیس سرجن گریڈ 20 کے افسر کو بنانے اور اضافی چارج کے خلاف قانون خاتون پولیس سرجن کو ہٹانے کی کارروائی کا آغاز۔ لاڈلے توہین عدالت کا مجسمہ ڈاکٹر سکندر علی میمن خلاف قانون خاتون پولیس سرجن کو بچانے کے لیے سرگرم۔ وزیر صحت سندھ کے سابق اسٹاف آفیسر فہیم چاچڑ سے سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے مشکوک متنازع اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی چھپی قربتیں بے نقاب، تفصیلات آگے چل کر خصوصی رپورٹ میں۔ کراچی میں منکی پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق، مریض جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے آئسولیشن وارڈ میں داخل۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کی ہدایت پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیلتھ کمیٹی کے ارکان کی ضلع بستی کراچی کے ضلعی صحت افسر ڈاکٹر شاہ محمد شیخ سے ملاقات اور اجلاس۔ محکمہ صحت سندھ کے گریڈ 17 کے میڈیکل افسروں کی ترقی کے لیے پروموشن کمیٹی میں ACR جمع کرانے کا حکم جاری۔ ترقی پانے والے میڈیکل افسران کی سینیورٹی لسٹ جاری کر دی گئی۔ گٹکے پر پابندی برقرار، IG سندھ نے کراچی سمیت سندھ بھر میں گٹکا ماوا فروشی کی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی، لیکن اس کے باوجود کراچی سمیت ضلع ملیر، ٹھٹہ میں شانتی نگر، کراچی کی گٹکا ماوا کی فیکٹری کا ماوا گٹکا کے ریکارڈ سیل جاری۔ ملیر پولیس اسٹیشن میں گٹکا ماوا مافیا کا پولیس کے ساتھ اجلاس۔ شانتی نگر ماوا فیکٹری حکومتی جماعت کے ضلعی عہدیدار اور ایک وفاقی وزیر کا مشترکہ کاروبار بتایا جاتا ہے۔ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کراچی ڈویژن کا اجلاس 6 مئی بروز ہفتہ 2 بجے دوپہر ڈویژنل صدر نیاز احمد خاصخیلی کی صدارت میں ہوگا۔ مڈ وائفری کے عالمی یوم کے موقع پر ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی میں ضلعی صحت افسر ڈاکٹر راج کمار کی صدارت میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ صحت کے نظام کی مضبوطی کے لیے مڈ وائفری کو فروغ دینا ہوگا، ڈاکٹر راج کمار، ڈاکٹر عاشق شاہ کا خطاب۔ اب آپ پولیس سرجن کراچی اور مشکوک اکاؤنٹنٹ کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی لائیو ڈیجیٹل کی خصوصی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر سہیل احمد راجپوت نے محکمہ صحت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے خلاف ہونے والی تقرریوں پر میڈیا رپورٹس کا سنجیدہ نوٹس لے لیا ہے۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق چیف سیکرٹری نے اپنے ذرائع سے میڈیا میں آنے والی رپورٹس کی نہ صرف ویریفیکیشن کروائی ہے بلکہ پولیس سرجن کراچی کی گریڈ 20 کی اسامی پر گریڈ 20 کے جنرل کیڈر کے افسر ڈاکٹر علی میمن کو پولیس سرجن بنانے اور اس اسامی پر خلاف قانون اضافی چارج کی حامل عارضی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کو ہٹانے کی کارروائی کا حکم دے دیا ہے، جس پر نہ صرف میڈیکو لیگل سیکشن میں زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، لیکن چیف سیکرٹری کے اس قانونی اقدام پر محکمہ صحت میں توہین عدالت کا چلتا پھرتا مجسمہ اور چاپلوسی کے ذریعے مختلف حکومتوں میں مسلسل نان کیڈر پوسٹ پر تعینات لاڈلے ڈاکٹر سکندر علی میمن چیف سیکرٹری سندھ کے حکم کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر سمیہ طارق کو بچانے اور پولیس سرجن کی انتظامی اسامی کو فارنسک میڈیسن کی اسامی کی اسپیشل اسامی قرار دینے کی ناکام کوشش کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ ڈاکٹر سمیہ طارق فارنسک میڈیسن کی ماہر تو دور کی بات ہے، میڈیکو لیگل میں کرپشن کوئن کی شناخت رکھتی ہیں، لیکن ڈاکٹر سکندر علی میمن کے قریبی ذرائع نے یہ دلچسپ بات بھی بتائی ہے کہ ڈاکٹر سکندر علی میمن دوران طالب علمی اپنی کلاس فیلو سمیہ سے بے حد محبت کرتے ہوئے ان سے شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ اتفاق نہیں، حقیقت ہے کہ ڈاکٹر سمیہ کو ڈاکٹر سکندر میمن نے گریڈ 20 کے پولیس سرجن ڈاکٹر افتخار حسین کے خلاف کوئی عوامی شکایت نہ ہونے کے باوجود اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے سیکریٹری ذوالفقار علی شاہ کے دباؤ کے ذریعے انہیں ہٹوا کر گریڈ 19 کی جونیئر ترین افسر ڈاکٹر سمیہ طارق کو سپریم کورٹ کے حکم کے پرخچے اڑاتے ہوئے انہیں اضافی چارج دلوایا تھا۔ انہیں پولیس سرجن کا اضافی چارج دلوانے کے بعد اس کے ساتھ ہی اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو تقریباً 1 درجن کے قریب میل اور فیمیل MLOs تبادلہ کروا کر دوسرے شعبے میں جا چکے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ڈاکٹر سمیہ طارق کی کرپشن اور ان کی لاقانونیت ہے۔
اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جیسی نامور شخصیت کے پوسٹ مارٹم کو معمہ بنانے میں ڈاکٹر سمیہ طارق اور ڈاکٹر سکندر میمن کا کلیدی کردار ہے۔ جبکہ دوسری جانب سندھ سروسز اسپتال کراچی کے متنازع مشکوک اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی نے اپنی کرپشن چھپانے اور بچانے کے لیے ایک نیا یو ٹرن لے لیا ہے اور اب وہ مولا بخش کا در چھوڑ کر فہیم چاچڑ کا دامن انہوں نے تھام لیا ہے۔ محکمہ صحت کے حلقے حیران ہیں کہ جب فہیم چاچڑ وزیر صحت سندھ کے اسٹاف افسر نہیں رہے تو وہاب اللہ یوسفانی اپنی سرکاری ڈیوٹی چھوڑ کر فہیم چاچڑ کے دربار میں گھنٹوں بیٹھنے پر کیوں مجبور ہیں؟ نئی انتظامیہ نے وہاب اللہ یوسفانی کی ایسی سرگرمیوں کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے جس کا نتیجہ کسی بھی دھماکہ خیز اقدام کی صورت میں جلد سامنے آ سکتا ہے۔ وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔